وہ سروری کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے کہ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار شادیاں مبارک امن کو آبادیاں مبارک کہ فلک ملک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کیا ہی عظیم الشان قصیدہ معراج جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ معراج جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمائی یہ جسم اور روح کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا معراج کے دو سفر ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر جسے اسرا کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو جس میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے سفر کو ذکر فرمایا اسے سورہ اسرا کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کا نام بنی اسرائیل اور سورہ معراج بھی اسے کہتے ہیں۔ جو مسجد اقصیٰ کے بعد سدرۃ المنتہا کا سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ تھی، اور یہ جاگتی حالت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ خواب کی حالت میں تھی۔ تو یاد رکھیے اگر خواب کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوتی، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج سے آنے کے بعد فرمایا کہ میں رات کے کچھ حصے میں اس تمام چیزوں کی سیر کر کر آ چکا ہوں، تو ابو جہل جیسے کافر جو ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی بندہ اگر رات سوئے اور سونے کے بعد صبح اٹھ کے کہے کہ میں خواب میں جو ہے وہ فلاں جگہ کی زیارت کر کر آیا، میں مکہ بھی گھوم آیا، مدینہ بھی گھوم آیا، اور میں تمام جگہوں کی زیارتیں بھی کر آیا، میں پوری دنیا کی سیر کر کر آیا ہوں، تو لوگ کہیں گے بھئی ممکن بات ہے خواب تھا، خواب میں بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے، آسمانوں پہ بھی پہنچ سکتا ہے، تو خواب پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اعتراض ہی اسی وجہ سے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جاگتی حالت میں جسم اطہر کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کر آیا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات۔ اگر آپ دیکھیں عموماً کوئی خاص بات ہو تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ عموماً اگر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے اور نارمل تلاوت کر رہا ہے، روٹین کے مطابق سورہ ملک روز پڑھتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تو کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر اس کی جو ادائیگی ہے، اس کا جو لحن ہے، اس کے ساتھ تلاوت کی طریقہ ہے، تو جب وہ اس طریقے سے تلاوت کرے گا، عمدہ لحاظ ہے یعنی کہ عمدہ طریقے سے تلاوت کرے گا، تو بندہ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، اتنی پیاری تلاوت فرمائی ہے، خوبصورت آواز میں، خوبصورت لحن کے ساتھ اس کی ادائیگی، مخارج، اس کا اٹھانا اور اس کو ایک عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، تو پھر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ اسی طرح کوئی بھی واقعہ ہو تو جو روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہاں اللہ نے فرمایا سبحان الذی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ تو یہاں سبحان اللہ کہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاکی اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گئی، کیا اپنے جسم کے ساتھ، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اور روح دونوں مجموعے کے ساتھ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر فرمائی۔ اور یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، دل اٹھا رہتا ہے، دل نہیں سوتا۔ کبھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نہیں سو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سوتے تو ہمارا دل بھی سو رہا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں بھی سو رہی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا ہمارے سونے جیسا نہیں تھا، مختلف تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا
ایسا تھا کہ صرف آنکھیں بند ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ امامت فرما رہے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے رکوع، تمہارے سجود اور ان رکوع اور سجود کا خشوع بھی جو ہے وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح میں سر کی آنکھوں سے ظاہراً آگے کا دیکھتا ہوں، تو حضور نے فرمایا میں اپنی پشت کے پیچھے بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ہیں۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قیامت تک جو کچھ ہونا تھا وہ تمام واقعات بتا دیے، اور ایسے بتائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پوری دنیا کو رائے کے دانے کے برابر اپنی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر آرام فرما ہے۔ اب جبریل نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، اب میں کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اٹھاؤں۔ اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا جبریل امین کو کہ اپنے جو لب ہیں، کافوری لب، ان لبوں سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر آرام فرما ہے، جبریل امین جھکے اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک اور نقطہ، جبریل امین جھکے تو کتنا جھکے ہوں گے؟ حضور کے قدم کو بوسہ دینے کے لیے اگر کسی کے قدموں کو چومنے کے لیے جھکا جائے تو کس قدر جھکا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ اتنا جھک گئے کہ جبریل امین سجدے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ نے وہاں کیا لیاز رکھا، اور آپ فرماتے ہیں تاج روح القدس، یعنی کہ جبریل امین نے جو تاج پہن رکھا تھا اس میں جو موتی لٹکے ہوئے تھے، آپ فرماتے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں اس قدر شانوں والی ہیں کہ جبریل امین کے تاج کی جو موتی ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس قدر جھکے، اور پھر آپ کو جب بوسہ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، اس کے بعد آپ کو حتیم میں لے جایا گیا۔ حتیم میں لے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگتی آنکھوں میں، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری جاگتی حالت میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا۔ حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور کے سینے کو کھولا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو نکال کر آب زمزم کے پانی سے جو ہے وہ اس کو دھویا گیا۔ آب زمزم کو، یعنی کہ اس پانی کو یہ برکت حاصل کی گئی کہ حضور کے بعد میں آنے والے امتی جب اس پانی سے سیراب ہو تو وہ اس پانی کو اس شوق اور محبت کے ساتھ پیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس پانی نے چھوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم کو عطا فرمایا کہ آپ کے قلب اطہر کو جو ہے وہ آب زمزم سے دھویا گیا، اور محدثین نے لکھا کہ ایک قطرہ بھی خون کا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جبریل امین کو انوار و تجلیات اور نور کے تش عطا کیے گئے، وہ تمام کے تمام تجلیات اور انوارات کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں ڈال دیا گیا، اور پھر اسے واپس سینے کو ایسا کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ ایک چیرے کا نشان بھی باقی نہ رہا، واپسی آپس میں جو ہے وہ اس سینے کو جوڑ دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں براق کو بھیجا۔ براق جو ہے یہ گھوڑے سے نچلا اور گدھے سے اوپر کا طبقے کا ایک جانور ہے، جو ہمارے یہاں کھچر جسے کہتے ہیں، اس طریقے کا یہ جانور براق، سفید کلر کا، اور اس کی رفتار اس قدر، اور یہ بجلی سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانور،
اور اس کی رفتار اس قدر تھی کہ جہاں اس کی آخری نظر ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اتنی زیادہ اس کی رفتار تھی۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں، اگر کسی عام بندے کو اتنی زیادہ تیز رفتار والی سواری پر سوار کر دیا جائے اور اس سواری کو چلا دیا جائے تو بتائیں وہ جو بندہ اس کے اوپر سوار ہوا ہوگا اس بندے کا ہوا سے کیا حال ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اب رفتار کا عالم بھی دیکھیے کہ براق کی رفتار کا عالم یہ کہ جہاں ایک نظر پڑتی اس کا پہلا قدم ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر کوئی سفر کے آثار موجود نہیں تھے۔ یہ براق تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ براق سواری کو لایا گیا، آپ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بغیر براق کے، بغیر سواری کے جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا سکتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کا انتخاب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سواری کو بھیجا۔ یا ایک نقطہ اور ذہن رکھیے گا کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے کہ کوئی بھی معاملات ہو تو صرف اور صرف روحانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، مطلب وظائف پڑھ لیں، تعویذات لے لیں، دم کروا لیں، اور ظاہری اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہر معاملات میں ظاہری اسباب کا اختیار کرنا بھی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اگر آپ بیمار بھی ہو گئے تو آپ ڈاکٹر سے دوائی بھی لیں، ساتھ میں آپ دم کروائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر جب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے۔ حضرت موسیٰ نے تو عصا مارا تھا اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے۔ زمین سے پانی کے چشمے جاری ہونا یہ اس کی حقیقت ہے کہ پانی زمین سے نکلتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے زمین پر عصا مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین سے جو ہے وہ 12 چشمے جاری فرما دیے۔ لیکن یہ پانی انگلیوں سے نکلنا یہ خلاف عادت ہے کہ پانی کے چشمے زمین سے تو پھوٹتے ہیں، لیکن انگلیوں سے آج تک جو ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انگلیوں سے پانی جاری ہوتا ہو۔ لیکن یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے دیکھیں، ڈائریکٹ ایسے انگلیوں سے پانی نہیں برسا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہ جو پہاڑ کے پیچھے بندہ پانی لے کر جا رہا ہے اس کو لے کر آؤ، تو آپ نے اس مشکیزے میں انگلیاں ڈالی اور اس پانی کو بڑھا دیا۔ بظاہر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے وہ چشمے جاری ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انگلیوں سے وہ پانی جاری ہوا، لیکن یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب کو اختیار کیا کہ اس تھوڑے پانی کے ذریعے آپ نے اس پانی کو اتنا بڑھا دیا کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیروں کے پانی بھی پی لیا، اپنے جانوروں کو بھی پلا دیا اور اپنے تمام برتن اور مشکیزوں کو بھی بھر لیا، اور اس کا پانی اتنا کا اتنا ہی موجود تھا۔ تو ظاہری اسباب کو اختیار کرنا بھی لازم ہے، ہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ دم کروائیں، وظائف پڑھیں۔ اب ہمارے یہاں تو بھائی صرف ایسا کوئی وظیفہ دے دیا جائے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ امتحان میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وظائف اپنی جگہ پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا، ضائع نہیں کرتا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی، یاد کرنا پڑے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کتابیں رکھ دیں اور ساری رات وظیفہ پڑھتے رہیں اور صبح امتحان میں بولے میں اول پوزیشن بھی حاصل کر لوں۔ تو وظیفے کے ساتھ آپ پہلے ظاہری اسباب کو اختیار کریں، اس کے بعد وہ وظیفہ پڑھیں تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ جو کچھ آپ نے یاد کیا ہوگا وہ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا، جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ کو سمرائز ہو جائے گا کہ آپ کو لکھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وظیفہ پڑھ لیں اور پہلی پوزیشن حاصل کر لیں۔ اسی طرح ہم زندگی کے تمام معاملات میں یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کامیابی ایسے حاصل کریں کہ کوئی ایسا منتر میرے ہاتھ لگ جائے اور میں جو ہے وہ سب سے آگے نکل جاؤں، مجھے بڑا منصب بھی مل جائے، کاروبار بھی چمک جائے، گھر والے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ایسا کوئی پڑھنے کے لیے دے دیں کہ میں جس سے بھی بات کروں بس سامنے والا میری بات مان لے، انکار ہی نہ کرے، بس وہ میرے لیے لبیک حاضر، آپ نے سچ کہا ہے بھائی بالکل، بس ایسا ہو جائے۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہاں سفر معراج پہ یہ نقطہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براق
کا اختیار کیا، اس سفر پہ سوار ہوئے، آپ براق پر سوار ہوئے، تو یہاں یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چاہتے تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بغیر سواری کے بھی پہنچ سکتے تھے۔ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا سے اوپر جب حضور نے سفر کیا، جبریل امین بھی رک گئے۔ کیا فرمایا جبریل نے کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میری جو شان و منزلت ہے بس وہ یہیں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب اس سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا، اس سے آگے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی سواری، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی رستہ بتانے والا۔ اب کہاں گئے، کس جگہ گئے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، کہ گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں پڑے ہیں خود جہد کو لالے، کسے پتا ہے کہاں گئے تھے۔ یعنی کہ جو جہت ہے، سمت ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تو سمت کو بھی لالے پڑ گئے، اب سمت کو بھی نہیں معلوم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے، پیچھے گئے، دائیں گئے، بائیں گئے، اوپر کی جانب گئے، نیچے کی جانب گئے۔ اب اس سے آگے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ کہاں گئے، کہ لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ اب یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کہاں آپ کو سیر عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد حرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ظاہری جسم اقدس کے ساتھ موجود نہیں فرمایا تھا، بلکہ تمام انبیاء کی روحیں وہاں موجود تھی، اور ان روحوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جسم لطیف عطا فرمایا تھا۔ جسم کے ساتھ ان روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں موجود فرمایا۔ اب دیکھیے اقامت، حضرت جبریل کھڑے ہوئے، آپ نے اذان کہی، اقامت کہی۔ اب اقامت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں خود بھی منتظر تھا کہ شاید حضرت آدم آگے آئیں گے اور امامت فرمائیں گے، کیونکہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ابو البشر ہیں، شاید حضرت آدم آگے آئیں اور امامت فرمائیں، یا پھر حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ خلیل ہیں، شاید حضرت ابراہیم جو ہے وہ آگے آ کے امامت فرمائیں گے۔ اتنے میں حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت مصلی پہ کھڑا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تا یہی سر کہ آیا ہو مانی اول و آخر، کہ دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی کہ یہاں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے امامت کی شرائط ہے نا، امامت کی شرائط میں کیا ہے؟ جو سب سے افضل ہوگا، مطلب جو جماعت جو موجود ہے ان میں جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا، جو سب سے زیادہ افضل ہوگا، جو رتبے میں بھی سب سے زیادہ افضل ہوگا، وہی امامت کے لائق ہوگا۔ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب معراج کس کے ساتھ تھی؟ جسم اور روح، جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے معراج فرمائی، اور قرآن خود کہہ رہا ہے یہ سفر کو سبحان الذی اسری بعبدہ کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے بھی ایک نقطہ ملتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس اتنا لطیف اور اعلیٰ ہے کہ تمام انبیاء کی ارواحیں وہاں موجود تھیں، تمام انبیاء کی روح سے بھی سب سے اعلیٰ اور افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بشریت، یعنی کہ آپ کی بشریت بھی جو ہے وہ تمام انبیاء کی ارواحوں سے بھی اعلیٰ ہے یہاں، کیونکہ آپ نے تمام انبیاء کی ارواحوں کو وہاں پہ جو ہے وہ امامت فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمانوں کا سفر کیا، بعض نے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سیڑھی کی طرح جو ہے وہ سواری تھی، بعض میں یہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی براق پر سوار ہو کے جو ہے وہ ساتوں آسمان کی طرف گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رف سواری کے ذریعے جو ہے وہ سیڑھیوں کے ذریعے ساتوں آسمان کا آپ نے سفر کیا۔ آپ پہلے آسمان پہ گئے، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ فرمایا ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ کیا بلائے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو دروازے کھول دیے گئے، وہاں آپ کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ ہر آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے
کئی انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. کسی آسمان پہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات، کسی آسمان پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کسی آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. اس طرح کئی انبیاء علیہ السلام کی کئی آسمانوں پر، ہر آسمان پر الگ الگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کا سلسلہ ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی. جب جنت کی سیر کر لی تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی. اللہ اکبر. جب آپ نے اپنے امتیوں کو اس جہنم میں دیکھا، جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہیں. تو حضور غمزدہ ہو گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، اور آپ نے معراج کی رات بھی اپنے اس امتیوں کو نہیں بھولا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا اے مالک و مولا، جب تو میرے تمام امتیوں کو بخش دے گا، جب تمام امتیوں کو بخش دے گا تو میں اس سے آگے آؤں گا. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اے حبیب جب آپ کے متقین، آپ کی اتباع کرنے والے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ آپ کی آدھی امت کو میں بخش دیتا ہوں. پھر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے مالک و مولا میری ان امتیوں کو بھی بخش دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ یہ متقین عبادت گزار بندے جب اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے رحمان کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی اس امتیوں کو یاد رکھا. جب حضور علیہ السلام معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب بھی اس امتیوں کو آپ نے یاد رکھا. یہاں تک کہ جب راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امتی کو یاد رکھا. لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں کہ وہی نماز جو اس رات ہم پر فرض کی گئی، جبکہ یہ فرض کیا یہ تو ایک تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، پھر وہ 50 نمازوں سے 45 نمازیں معاف فرما دی گئیں، اور پھر صرف 5 نمازیں رہ گئیں. 5 نمازیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب امتی آپ کے 5 پڑھیں گے لیکن انہیں ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کے برابر دیا جائے گا. ثواب میں اللہ نے کمی نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں تخفیف فرما دی، لیکن ثواب اس امتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پڑھیں گے 5 لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب جو ہے وہ پورا 50 کا عطا فرمائے گا. اب حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو وہاں یاد رکھا، لیکن ہم یہ 5 نمازیں بھی جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے. ان نمازوں میں بہت زیادہ ہم سستی کرتے ہیں، خاص کر فجر کی اور عشاء کی نماز یہ لوگوں پہ بہت بھاری ہوتی ہے. کیونکہ عشاء میں کیا ہوتا ہے، بندہ کام پہ سے لیٹ آتا ہے، 10-11 بج گیا، اب کھانا کھایا، اور تھکن اس قدر ہوتی ہے کہ بندہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور لیٹ جاتا ہے بستر پر. ایک دفعہ جب بندہ بستر پر لیٹ جاتا ہے، اب دوبارہ بستر سے کھڑے ہونا، وضو کرنا، نماز پڑھنا یہ اور زیادہ مشقت کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح فجر میں کیونکہ بستر پر بندہ سو رہا ہوتا ہے، نیند سے اٹھنا یہ بہت مشقت کا معاملہ ہوتا ہے. تو اکثر فجر اور عشاء کی نماز بندے کی رہ جاتی ہے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے یہ تمنا کی اے مالک و مولا میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں حضور علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک غار میں پناہ عطا فرمائی، وہاں اللہ اس کو رزق بھی عطا فرماتا، وہ عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی دور آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس نے حضور کا دیدار کیا، حضور کا امتی ہو کے مرا. اتنی لمبی اس نے عمر پائی، اس ساری رات سارا دن ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. جب یہ واقعہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، 50 سال 80 سال 100 سال 120 سال 150 سال، اس سے زیادہ تو عمریں نہیں ہیں. یا رسول اللہ اس نے تو ہزاروں سال عمر پائی ہے، تو آپ کا کوئی امتی تو اس کی عبادتوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، جبرائیل امین نازل ہوئے، حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو کوئی شخص آپ کا امتی فجر کی 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت، اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی اہمیت ہے ان 2 رکعتوں کی، فجر کی، لیکن ہم انہی 2 رکعتوں کو سو کے گزار دیتے ہیں۔ اچھا، فجر کی نماز کے بعد حکم ہوا کہ رزق کو تلاش کرو۔ آج ہمارے یہاں تنگی ہے، رزق کی قلت ہو چکی ہے، حکم ہوا کہ رزق تلاش کرو۔ ہم صبح کے وقت، ہمارے جو آج کل جو کراچی کا ماحول ہے خاص کر، وہ یہ بن چکا ہے کہ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں فجر کے بعد صبح ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ صبح کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو رزق لے کے بھیجتا ہے، جو رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب جب وہ رزق بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم بستروں پہ سو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب ہم اٹھ کے جو ہے وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جب اس وقت اٹھ کر رزق کی تلاش میں نکلیں گے تو پھر آپ کو رزق کہاں سے ملے گا؟ تو یہ صبح کا جو وقت ہے، یہ بہت اہم وقت ہے، اس میں اٹھیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد ذکر و اذکار کریں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور کئی محدثین نے، مفسرین نے، بزرگان دین نے اس روایت کو ذکر فرمایا کہ جو کوئی شخص صبح کی 2 رکعت نماز فجر پڑھے، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح 100 دانوں کی، اس کی پڑھے، اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا رزق عطا فرمائے گا جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے۔ اللہ، اتنا رزق اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔